بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے شوال کے 6 روزے رکھنے کی کیا فضیلت بیان کی گئی ہے اور شوال کے 6 روزے رکھنے کا کیا طریقہ ہے۔ تو یاد رکھیں کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عید کا چاند نظر آتے ہی نماز تراویح بھی ختم ہو جاتی ہے اور روزے بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ نماز تراویح تو ختم ہو جاتی ہے رمضان ختم ہونے کے ساتھ، کیونکہ نماز تراویح خاص ہے رمضان کے مہینے کے ساتھ۔ جیسے رمضان کا چاند نظر آتا ہے تو ہم نماز تراویح شروع کرتے ہیں، جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں اور پورا مہینہ ادا کرتے ہیں۔ پھر جیسے ہی رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے تو نماز تراویح بھی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ خاص ہی رمضان کے مہینے کے ساتھ ہے۔ لیکن رمضان کے جو فرض روزے ہیں، رمضان کے فرض روزے کی جو فرضیت ہے، جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے ہمیں، وہ روزے کی فرضیت ختم ہوتی ہے، روزے باقی رہتے ہیں۔ جیسے رمضان کے بعد نفلی روزے رکھتے ہیں ہم، جیسے شوال کے روزے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے مہینے کے اندر بہت زیادہ روزے رکھتے تھے۔ تو ایک دفعہ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رمضان کے بعد کون سے روزے ہیں جو زیادہ فضیلت والے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محرم کے 2 روزے، یعنی کہ محرم کا جب مہینہ ہوتا ہے تو اس کے اندر ہم 2 روزے رکھتے ہیں، 9-10 محرم کا یا 10-11 محرم کا ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ روزے بہت زیادہ فضیلت والے ہیں اور رمضان کے بعد ان کی فضیلت بہت زیادہ بیان کی گئی ہے۔ تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے تو روزے ہمیں بھی رکھنے چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے کے اندر اکثر روزہ رکھے کرتے تھے، اور بعض اوقات تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مقدار کے ساتھ اور اتنی پابندی کے ساتھ روزہ رکھتے تھے کہ ہمیں بعض اوقات لگتا تھا کہ ابھی آپ کبھی بھی افطار نہیں کریں گے، آپ مسلسل روزے رکھیں گے۔ اور بعض اوقات آپ ایسا افطار کرتے کہ کئی دن گزر جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ نہیں رکھتے تھے۔ تو رمضان شعبان کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ایسا ہوتا کہ آپ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن روزہ چھوڑتے۔ تو رمضان کا جو فرض روزہ ہے اس کی فرضیت تو ختم ہو جاتی ہے، لیکن نفلی روزے باقی رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اگر توفیق دے تو ہمیں شوال کے 6 روزے رکھنے چاہیے، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رمضان کے روزوں کو رکھنے کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو وہ پورے سال کے روزے رکھنے کے برابر ہے۔ سبحان اللہ، کہ رمضان کے بعد جو مہینہ شروع ہوتا ہے یکم شوال ہوتا ہے عید کا دن، عید کے بعد ہم نے روزے رکھنے ہوتے ہیں۔ عید کے والے دن جو ہے یکم شوال کو روزہ نہیں رکھنے کی اجازت نہیں ہے، عید کے دن روزہ نہیں رکھ سکتے۔ پھر عید کے بعد ہم نے جو شوال کا مہینہ اس کے اندر 6 روزے رکھنے ہیں، اور اس کی فضیلت کیا ہے کہ پورا سال روزے رکھنے کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، گویا کہ اس نے پورا سال روزے رکھے، جو ہے کان کا سیام الدہر، اس نے زمانہ بھر روزے رکھے ہیں۔ تو کتنی زیادہ فضیلت ہے کہ ایک بندہ 6 روزے رکھتا ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے کہ زمانہ بھر، اور ایک جگہ پر ارشاد فرمایا سال بھر روزے رکھنے کے برابر ہے۔ تو یہ روزے ہمیں ضرور رکھنے چاہیے۔ اور ان کا رکھنے کا طریقہ کیا ہے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہی عید ختم ہوتی ہے تو اگلے دن ہم نے شوال کے روزے شروع کرنے ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ یہ کچھ ضروری نہیں ہے کہ جیسے ہی یکم شوال ختم ہو تو 2 شوال سے آپ نے روزے شروع کرنے ہیں۔ اگر کوئی بندہ شروع کرنا چاہتا ہے تو اس میں حرج کوئی نہیں، آپ شروع کر سکتے ہیں 2 شوال سے لے کے، وہ اور زیادہ مناسب بھی ہوتا ہے، کیونکہ ایک بندے نے پورا مہینہ رمضان کے روزے رکھے ہوتے ہیں تو اس کی ایک ترتیب بنی ہوتی ہے، اس کی ایک عادت ہو چکی ہوتی ہے روزہ رکھنے کی۔ تو اس کے لیے شوال کے فوراً بعد روزے رکھنا چاہیے، قدر آسان ہوتا ہے، کیونکہ اس کی ایک عادت چلی آ رہی ہوتی ہے روزہ رکھنے کی، تو اس کو ایک ترتیب معلوم ہوتی ہے کہ میں نے اتنے بجے روزہ بند کرنا ہے اور اتنے بجے میں نے روزہ افطار کرنا ہے، تو اس کے لیے زیادہ آسان ہے۔ لیکن اگر ایک بندہ شوال کے پورے مہینے کے اندر وہ کبھی ایک دن روزہ رکھ لیتا ہے، 2 دن چھوڑ دیتا ہے، پھر 2 دن ایک دن روزہ رکھ لیتا ہے، پھر 2 دن چھوڑ دیتا ہے، تو اس نے گویا کہ پورے مہینے کے اندر بھی شوال کے اندر 6 روزے پورے کرتا ہے، تو وہ بھی اس فضیلت کا مستحق ہوگا۔ اور ایک وہ بندہ جو صرف سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھ لیتا ہے تو گویا کہ وہ بھی اس شوال کے مہینے کے اندر اپنے روزے 6 پورے کر سکتا ہے۔ تو یہ بڑا آسان طریقہ ہے کہ یا تو آپ شوال کے 2 شوال سے شروع کر لیں اور لگاتار 6 روزے رکھیں، وہ زیادہ صحیح ہے۔ اور اگر اس طرح نہیں کر سکتے تو شوال کے پورے مہینے کے اندر جب بھی آپ کو وقت ملے آپ سوموار کا اور جمعرات کا روزہ رکھ لیں، تو یہ بھی صحیح ہے۔
تو اس طرح روزے رکھنا جو ہے وہ آسان ہوتا ہے۔ تو ان روزوں کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شوال کے 6 روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔